السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ مصنف کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن امید ہے کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک ملازم تھا جو عمر میں میرے ہی برابر تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا اور اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ملازم کو ایک الگ کمرہ دیا جاتا، تاہم رات کو وہ اپنا بستر لے کے میرے ہی کمرے میں آ جاتا تھا اور وہیں نیچے سو جاتا تھا۔ یہ ملازم بہت محنتی تھا اور اس میں کوئی بری عادت نہیں تھی، علاوہ اس کے کہ ہر ویکنڈ پہ فلم دیکھنے کے لیے جاتا تھا اور اس میں بھی رات کا آخری شو دیکھنا پسند کرتا تھا۔ البتہ فلم دیکھ کے واپس آتا تھا تو فلم کی پوری کہانی مجھے ایسے سناتا تھا جس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید میں نے پوری فلم دیکھ لی ہو۔ اسے فلم کا ہر ڈائلاگ اور ہر گانا لفظ بلفظ یاد ہوتا تھا۔ میرا کمرہ ایسے بنا ہوا تھا کہ ہماری ایک کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی تھی۔ یہ آ کے اس کھڑکی کو کھڑکاتا تھا، جس کی وجہ سے میں جا کے مین دروازہ کھول دیتا تھا اور یہ اندر کمرے میں آ جاتا تھا۔ ہر ویکنڈ پہ میں اس کا انتظار کرتا تھا کہ یہ واپس آئے، فلم کی کہانی سنائے اور اس کے بعد ہم سوئیں۔ اس کے بعد کا واقعہ میرے ملازم کے ساتھ پیش آیا تھا، آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ ایک رات سینما سے فلم دیکھ کے جب میں باہر نکلا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں گھر کے راستے پر ہو لیا۔ اس راستے میں اکثر کھمبوں پہ لائٹیں فیوز ہوتی تھیں اور اندھیرا ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی اس سے پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ یہ میرا ایک معمول کا راستہ تھا۔ آج چلتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ مجھ سے آگے ایک بوڑھی عورت ایک بھاری گٹھری اٹھا کے بہت مشکلوں سے چل رہی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے قریب جا کے پوچھا، اماں یہ گٹھری میں اٹھا لوں؟ اماں بولی، نہیں بیٹا رہنے دو، کوئی بات نہیں، میں اٹھا لوں گی۔ میں نے کہا، آپ نے جانا کہاں ہے؟ تو اماں نے ایک محلے کا نام لیا جو میرے محلے سے تھوڑا پہلے تھا۔ میں نے کہا، اماں آپ میرے راستے میں ہی ہیں، مجھے یہ گٹھری دے دیجئے، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اماں نے وہ گٹھری مجھے دے دی۔ گٹھری اٹھاتے ہوئے مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کیونکہ گٹھری بہت بھاری تھی اور میں حیران تھا کہ اس بوڑھی عورت نے یہ گٹھری کیسے اٹھائی ہوئی ہے۔ تاہم گٹھری اٹھا کے میں ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہم اس محلے میں پہنچے۔ ایک گھر کے دروازے کے باہر آ کے اماں نے گیٹ کھولا اور مجھے اشارہ کیا کہ بیٹا اوپر دوسرے کمرے میں یہ رکھو۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک پرانی طرز کا مکان تھا جس میں اوپر جانے کا راستے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ باہر ہی لگی ہوئی تھیں اور اوپر 4 کمرے تھے۔ میں اماں کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف سیڑھیوں کے راستے اوپر چڑھا اور ابھی میں کمرے میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ نیچے سے اماں نے آواز دے کے کہا کہ بیٹا اوپر لائٹ آن کر لو، میں تمہارے لیے چاول لے کے آ رہی ہوں۔ سامنے ایک صندوق پڑا ہوا تھا، میں نے گٹھری اس کے اوپر رکھ دی اور اسی دوران میں نے اماں کو آواز دے کے بولا کہ نہیں اماں، میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، بس میں گھر چلتا ہوں، بہت شکریہ۔ لیکن اماں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ادھر ہی بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ تب میں لائٹ آن کی اور میں نے دیکھا نیچے ایک پیڑھی پڑی ہوئی تھی جسے سیدھا کر کے میں اس پہ بیٹھ گیا۔ اب بزرگ عورت تھیں اور اصرار کر رہی تھیں تو مجھے بھی اچھا نہ لگا کہ میں ان کا کہا مانے بغیر وہاں سے نکل جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی عورت سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی اور جب وہ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے سے گزریں تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ جسے میں بوڑھی عورت سمجھ رہا تھا وہ تو ایک نوجوان خاتون تھی۔ ابھی میں حیرت کے جھٹکے میں ہی تھا کہ مجھے خیال آیا کہ نہیں، وہاں پہ راستے میں روشنی نہیں تھی، ہو سکتا ہے مجھے غلط گمان ہوا ہو، اور ویسے بھی اس نے اتنی بھاری گٹھری اٹھائی ہوئی تھی،
اور تھکاوٹ بھی ہوگی، تو لہجہ بھی اس کی وجہ سے شاید کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ مجھے لگا ہو کہ بوڑھی عورت ہے۔ بہرحال یہ عورت اندر کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں چاول تھے، اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے آج پلاؤ بنایا اور مجھے امید ہے کہ تمہیں بہت پسند آئے گا۔ تاہم میں نے شکریہ کہہ کے ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی، تو یہ مجھے بولیں کہ بس تم 1 منٹ بیٹھو، کھانا شروع کرو، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے یہ عورت باہر دوبارہ چلی گئی۔ میں نے چاول کھانے شروع کر دیے۔ چاول کھاتے کھاتے مجھے ویسے خیال آیا کہ بیچ میں کوئی بوٹی ڈھونڈوں اور بوٹی بھی کھاؤں۔ میں نے جب چاولوں میں ہاتھ مارا تو میرے ہاتھ میں ایک بوٹی آئی۔ میں نے اس کو باہر نکالا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بوٹی نہیں، ایک انسانی ہاتھ تھا۔ میری چیخ سنتے ہی باہر اس عورت نے زوردار قہقہ لگایا۔ میں جھٹکے سے اٹھا اور صندوق کے ساتھ ٹکرا گیا جس کے اوپر گٹھری رکھی ہوئی تھی۔ میرے ٹکرانے سے وہ گٹھری نیچے گر گئی اور کھل گئی۔ اس کے اندر انسانی ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ یہ دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں کسی طرح سے دوڑ لگا کے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ عورت آ رہی تھی۔ میں بری طرح سے اس سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ خوف میرے جسم کے اندر ایسے داخل ہوا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ دوڑتے ہوئے میں سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا۔ اس عورت کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی جو بہت اونچے اونچے کہکہے مار رہی تھی، اور اب کہکہوں کے درمیان اس نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ بھاگ کدھر رہے ہو، اپنے ہاتھ تو دیتے جاؤ۔ یہ سن کے میرے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے۔ باہر ایک پانی کا پائپ تھا، میرا پاؤں اس سے لگا اور میں نیچے گر گیا۔ دوبارہ اٹھ کے چلنے لگا تو اس عورت نے جو اس کے ہاتھ میں ایک سٹیل کا گلاس تھا پرانے وقتوں کا، میں پانی لے کے میرے پاس آئی تھی، اس نے وہ اٹھا کے میری طرف مارا اور وہ گلاس سیدھا میرے سر پہ آ کے لگا۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ شاید میرا سر پھٹ گیا اور میں نیچے گر گیا۔ میں نے سر پہ ہاتھ لگا کے دیکھا تو خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور دروازہ کھول کے باہر گلی میں نکل آیا، اور اس کے بعد دوڑتا ہوا گھر کی طرف آیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں دوبارہ اپنی زبانی بتاتا ہوں کہ میں کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا تو اچانک زور زور سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں بھی حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس وقت گلی میں رات کے وقت کون دوڑ رہا، کہ اچانک کھڑکی کو ایسے زور زور سے مار مار کے کھڑکانا شروع کیا کہ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ نوکر کی آواز آئی، میں ہوں، دروازہ کھولو جلدی۔ مجھے خطرہ ہوا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ہے، کوئی چور یا کوئی ڈاکو۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ سر سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً کنڈی لگائی اور اندر جا کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ ابا جی آئے، انہوں نے دیکھا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، اسے لے کے آئے، اس کی پٹی کی، لیکن یہ بے ہوش ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، شاید زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کچھ انجیکشنز لگائے اور اس کے بعد چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر تک یہ نوکر بے ہوش رہا، جس دوران 2 دفعہ ڈاکٹر آ کے اس کو دیکھ چکا تھا۔ دوپہر کو جب اسے ہوش آیا تو اس نے اٹھتے ہی چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ ہم نے بہت مشکلوں سے اس کو سنبھالا۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تب اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس دوران تقریباً دوپہر کے 4 بج چکے تھے۔ کہانی سننے کے بعد کسی کو بھی اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ ایک عجیب سی داستان تھی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا۔ تاہم ابا جی نے بولا کہ آؤ میرے ساتھ، مجھے بتاؤ یہ واقعہ کدھر ہوا۔ نوکر نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔
بہت مشکلوں سے اس کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ چلو، کیونکہ عمر میں چھوٹا تھا اور ابا جی سخت طبیعت کے تھے. انہوں نے 2 تھپڑ بھی لگائے اور کہا کہ تم اسی وقت میرے ساتھ چل رہے ہو اور مجھے بتا رہے ہو، مجھے تمہاری بات پہ بالکل یقین نہیں ہے. باہر نکلے، محلے کے 4 لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، ان کو بھی بتایا کہ یہ اس طرح سے کہانی سنا رہا اور انہیں بھی ساتھ لے لیا. جس محلے کی بات بتائی گئی تھی وہ زیادہ دور نہیں تھا. اس جگہ پہنچے تو یہ گلی میں ہی کھڑے ہو کے اس نے دور سے اشارہ کیا کہ 4 نمبر کا مکان ہے. اس کو بہت زور لگایا کہ آگے آیا، پر یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا. اس محلے کے بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے. ان کو بھی واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے دوبارہ پوچھا کون سا مکان. انہوں نے کہا وہ 4 والا مکان. انہوں نے کہا ذرا آگے ہو کے دیکھ لیجئے، وہ مکان تو بہت عرصے سے بند پڑا. اس کے مالک ملک سے باہر رہتے ہیں اور شاید 20 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا. مکان کو تالا لگا ہوا اور دروازے میں زنگ لگا ہوا. یہاں پہ تو اکثر بچوں کے گیند گر جاتے ہیں اور وہ بھی لینے کے لیے کوئی نہیں اندر جاتا کیونکہ دیواریں بہت اونچی ہیں. اس بات کو سننے کے بعد لوگوں نے نوکر کو تھوڑا سا آگے کیا اور اسے کہا کہ بتاؤ کہ کون سا مکان ہے، یہی بات ہے، جو یہی والا مکان ہے جو تم کہہ رہے ہو. اس نے آگے ہو کے بتایا کہ ہاں جی یہی مکان ہے. لوگوں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی مکان ہے، کیونکہ اس کا دروازہ تو کھل ہی نہیں سکتا، زنگ آلود ہے. تو اس نے گھر کا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا اور بتایا کس طرح سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، کس طرح سے اوپر 4 کمرے ہیں، دوسرا کمرہ کس طرح کا ہے، اس میں کھڑکی کس جگہ پہ ہے، دروازہ کہاں پہ ہے، اور وہاں پہ لائٹ آن کرنے کا سوئچ کس جگہ پہ ہے، نیچے زمین پہ لگا ہوا پائپ اور وہ زمین سے کتنا اونچا ہے اور یہ پاؤں سے کیسے لگ کے وہاں پہ گرا تھا. جب اس نے یہ تمام تفصیل بتانی شروع کی تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور سب نے فیصلہ کیا کہ اس مکان کا تالا توڑ کے اندر داخل ہوا جائے. تاہم محلے کے معزز لوگوں کے سامنے مکان کا تالا توڑا گیا اور جب اندر داخل ہوئے تو حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا، کیونکہ جو نقشہ اس نے کھینچا تھا مکان بالکل ویسا ہی تھا. اب لوگ اس کو کہہ رہے تھے تم اندر آؤ اور یہ اندر جانے کو تیار نہیں تھا. کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہو گئے کیونکہ آدھی بات تو ثابت ہو چکی تھی، کیونکہ مکان جو باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا اس کا اتنا تفصیلی نقشہ اس نے کھینچا تھا. تاہم اس کو کسی طرح سے منا کے اندر لے کے گئے اور اوپر اس کمرے کو جا کے دیکھا گیا. وہ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے بتایا تھا، یہاں تک کہ اس پہ ایک صندوق بھی تھا. لیکن وہ کمرہ اس طریقے میں بنا ہوا تھا اور اتنا گندا تھا کہ لگتا تھا کہ واقعی یہاں پہ کافی سالوں سے کوئی داخل بھی نہیں ہوا. وہاں پہ سوئچ بھی لگا ہوا تھا اسی جگہ پہ جس جگہ اس نے بتایا تھا. یہ دیکھنے کے بعد اس کو چکر آنے شروع ہو گئے اور لوگوں نے کسی طرح سے اس کو بازوؤں سے پکڑ کے سیڑھیاں دوبارہ نیچے اتاری. اب لوگ اندر ہی کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے کہ اتنے میں سٹیل کا ایک گلاس زمین پر گول گول گھومتا ہوا ان کی طرف آیا. وہ دیکھ کے اکثر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بالخصوص یہ دیکھ کے کہ اس کے اوپر تازہ خون بھی لگا ہوا تھا. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ نوکر کی بات کو نہ مانا جاتا. فوراً سبھی لوگ باہر نکلے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا. ایک نیا تالا منگوا کے محلے کے لوگوں نے لگوا دیا اور ابا جی نوکر کو لے کے واپس گھر آ گئے. اس واقعے کے بعد 2 ہفتے تک نوکر بخار میں تپتا رہا. 2 ہفتے بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی، گھر میں روٹین کے کام شروع کر دیے. لیکن اس کے بعد وہ کبھی فلم دیکھنے نہیں گیا، بلکہ اس نے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی. اگر اس سے کوئی بات کرتا بھی تھا تو ہوں یا ہاں، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. 5 سال اس نے مزید ہمارے گھر کام کیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس محلے کے میں جہاں پہ مکان تھا ادھر بھی لوگ حیران ہیں، اور باقی ہمارے علاقے میں بھی، کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. کسی نے
اس مکان میں کوئی ایسی غیر مرئی چیز نہیں محسوس کی تھی، نہ کسی نے کچھ دیکھا تھا۔ کافی لوگوں نے رات کو نکل کے اس عورت کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن کہانی سچ تھی، کیونکہ جو اس نے بتایا تھا مکان اندر سے ویسا ہی تھا، اور خون آلود وہ گلاس کا پاس آ جانا وہ بھی اس چیز کی نشانی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔